وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ سامعین حضرات، نہیں ہوں قائل میں کسی بھی ازم کا، مجھے قرآن سے رہبر شہانہ ملا ہے۔ مبارک ہو حافظ کے قرآن کو یارو، جسے دو جہاں کا خزانہ ملا ہے۔ شان قرآن، عظمت قرآن دے حوالے نہ میری چند گزارشات نو بڑی ہی توجہ دے نال، کامل استغراق دے نال سماعت فرماؤ۔ طبیعت دی انتہائی خرابی دے پیش نظر میں مکی صاحب کو بڑی معذرت کی تھی کہ منہ چھٹی دے دے، انہاں چھٹی نہیں دیتی، انہاں کہا جی آؤ پاہمیں جمعے میں ہونا ہے، آؤ ضرور۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ منو صحت عطا فرمائے۔ تسی احباب اتنی شدت دی سردی دے اندر نرم اور گرم بستر چھڑ کے تشریف لے آئے۔ اللہ تعالیٰ اج دی سردی نو سن ساریاں دی جہنم کولو آزادی دا سبب بنائے۔ قرآن پاک ساریاں کتاباں دی سردار کتاب ہے۔ جس طرح اللہ نے پوری انسانیت دا سردار آمینہ دے لال نو بنایا، اور پوری کائنات دی مساجد دا سردار اللہ نے بیت اللہ نو بنایا، ساری کائنات دے چشمیاں دا سردار اللہ نے زمزم نو بنایا، سارے زمانیاں دا سردار اللہ نے اصحاب الفیل نو بنایا، ساریاں راتاں دی سردار اللہ نے لیلۃ القدر نو بنایا، سارے مہینیاں دا سردار اللہ نے رمضان نو بنایا، سارے دناں دا سردار اللہ نے جمعے دے دن نو بنایا۔ اس طرح سارے شہراں دا سردار اللہ نے مکے تے مدینے نو بنایا ہے۔ اس طرح ساریاں کتاباں تے صحیفیاں دا سردار اللہ نے اپنے قرآن نو بنایا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام دے کولو سوال کر دینے، اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آسمان تو کنیاں کتاباں نازل ہوئی؟ فرمایا آسمان تو 104 کتب نازل ہوئی۔ یار انہوں بند کر لو۔ 50 صحیفے حضرت شیش علیہ السلام تے نازل ہوئے، 30 صحیفے حضرت ادریس تے نازل ہوئے، 10 صحیفے حضرت آدم علیہ السلام تے نازل ہوئے، 10 صحیفے حضرت ابراہیم علیہ السلام تے نازل ہوئے۔ انہوں باس ہوئی یار پھر کے بیعت لے۔ تورات نبی موسیٰ تے اتری، انجیل نبی عیسیٰ تے اتری، زبور نبی داود تے اتریا، قرآن ساڑھے محبوب تے اتریا۔ 103 کتب دے جننے علوم نے نا اللہ نے کلے قرآن دے اندر جمع کر دیتے نا۔
تورات دا ایک لفظ پڑھن نہ 10 نیکیاں نہیں ملدیاں، انجیل دا ایک لفظ پڑھن دے نال 10 نیکیاں نہیں ملدیاں، زبور دا ایک لفظ پڑھن دے نال، صحیفیاں دا ایک لفظ پڑھن دے نال 10 نیکیاں نہیں ملدیاں۔ دنیا دے اندر قرآن ایک واحد کتاب ہے جدا ایک حرف پڑھیے تے اللہ 10 نیکیاں نامہ اعمال چ درج کر دے، اور انہاں سارے صحیفیاں تے کتاباں نو اللہ نے اپنی کلام نہیں آکھیا، کلام صرف آکھیا ہے تے قرآن نو اللہ نے اپنی کلام آکھیا ہے، اور قرآن دی حفاظت دا ذمہ بھی اللہ نے خود لیا ہے۔ تورات ایتھے کوجے ہور کسے ملک چ ٹر جاؤ گے اتھے ہور ہوئے گی، انجیل ایتھے کوجے برطانیہ چلے جاؤ کچھ ہوئے گی، ہر ملک سے انجیل الگ ہے۔ کیوں کہ انجیل دی حفاظت دا ذمہ رب کائنات نہیں لیا۔ قرآن جڑا پاکستان دے اندر ہے، دنیا دے کسے کونے چ کسے ملک چ بھی چلے جاؤ گے، نہ قرآن دی زیر دا فرق ہے نہ قرآن دی زبر دا فرق ہے۔ یہ قرآن دا اعزاز ہے کہ دنیا دی کوئی طاقت آئی تک قرآن نو بدل نہیں سکی، یہ بدلن والے خود مٹ گئے، خود بدل گئے، لیکن قرآن نو نہیں کوئی کائنات دی طاقت بدل سکی۔ اگے آئیے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جڑا بندہ چاہتا ہے میں اپنے رب نہ ڈائریکٹ گلاں کراں، پھر انہوں چاہیے قرآن دی تلاوت کرے۔ جدو بندہ قرآن پڑھتا ہے وہ ڈائریکٹ اپنے رب نہ گلاں کر رہے ہیں۔ اس واسطے روز قرآن پڑھیا کرو، بلا ناغا پڑھیا کرو، پاویں ایک رکوع پڑھیا کرو۔ قرآن دے پڑھن دی برکت بڑی۔ نبی علیہ السلام دا ایک صحابی آیا، کہنے لگا اللہ رسول میرا چھوٹا بھائی ہے، وہ قرآن ہی پڑھتا رہتا ہے، تو انہوں ذرا سمجھاؤ، میں کلہ ہی کام کرنا، تو انہوں کہو سویرے قرآن پڑھے کرے، سارا دن میرے نہ کام کرے، فجر تو بعد قرآن پڑھے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا او میرے صحابی، تیرا چھوٹا بھائی گھر چ قرآن پڑھتا ہے، وہ قرآن پڑھن دی وجہ تو اللہ تینوں رزق دے رہے ہیں۔ گھر دے وچ نہ ہن ساڈے گھر چ بیوی بیٹی بہن کوئی فرد ایسا ہوندا ہے جڑا قرآن دی تلاوت کردا ہے، نفل و نوافل پڑھدا ہے، دعا کردا ہے، او دی وجہ تو اللہ سارے گھر نوں رزق دیندے نے۔ جنہ احباب دیاں بیویاں قرآن پڑھ دیاں نے نا، وہ سمجھو کہ انہوں دے گھر دے اندر اللہ دے فضل نہ جنت دا دروازہ کھلے ہے۔ قرآن دا پڑھنا، قرآن دا پڑھانا یہ کوئی چھوٹا عمل نہیں، انہوں معمولی نہ سمجھو۔ ساڈے معاشرے دا علمی ہے کہ اسی گھر کسے نوں ٹیوشن تے رکھے ہے نا، وہ کیمسٹری پڑھاندا ہے، آندا ایک سبجیکٹ دا 3000 روپیہ لاں گا، لاہور سے 5000 روپیہ لیندے نے نا ایک سبجیکٹ پڑھان دا۔ اگر وہ 6 سبجیکٹ نے تو 30,000 روپیہ انہیں ٹیوشن دینی ہے۔ کیمسٹری ہے، بیالوجی ہے، فزکس ہے، ریاضی ہے، انگریزی ہے، کوئی بھی انہیں ایک سبجیکٹ دا 5000 روپیہ لینا۔ ہن جڑی دنیاوی تعلیم پڑھائی جا رہی ہے یہ ہنر ہے، علم نہیں۔ علم قرآن ہے یا نبی پاک دا فرمان ہے۔ ہن جیڑا قاری ساڈے گھر چ بچیاں نوں قرآن پڑھانا ہوندا ہے انہوں دینے 2000 یا 3000، یعنی قرآن دی قدر اساں گھٹائی ہے، ہور نہیں کسے گھٹائی۔ میں ایک جگہ تے ایک میرے دوست نے انہوں نے میں ویکھیا ہے، وہ قاری نوں 12000 روپیہ ٹیوشن دیندے۔ میں انہوں کیا، میں یار تو پہلا بندہ ہے، آندا ہے پسروری صاحب دنیاوی ٹیچر پڑھانا آئے، دنیاوی تعلیم انہوں دئیے 30,000، تو جڑا قرآن پڑھانا آئے انہوں دئیے 2000۔ ساڈی کو عقل کام کر دی؟
کہ قرآن ایک پڑھان ہوتا ہے جڑی اصل چیز ہے جنہیں مرن تو بعد بھی کام آنا ہے. گل دی ویسے بڑی ٹھیک سی کہ دنیاوی تعلیم دنیا دی حد تک اگر بچے نو تسا انجینئر بنایا ہے، ڈاکٹر بنایا ہے، بہت بڑا وکیل جج بن گیا ہے، تو تسی دنیا تو مر گئے ہو، اے وکیل صاحب، اے جج صاحب، اے انجینئر صاحب، اے ڈاکٹر صاحب، اے سائنسدان صاحب، انہوں نماز جنازہ دی دعا بھی نہیں ہوندی. مینوں دس تیرے لکھاں لگے کس کھاتے چ گئے؟ بولی. تے ایک پاسے وہ ٹوٹیاں صفحاں تے بہ کے ایک طرح بچہ پڑھیا قرآن دا حافظ بنیا جہدے تے لکھا بھی کھ نہیں، وہ تے لکھا لگے نے تے کھ بھی نہیں لگا. وہ قرآن دا حافظ ہے، تیری چار پئی اگے پئی ہے، اور رو کے جنازے دعاواں پڑھ دے، اللہم اغفر لہو ورحمہ وعافہ واعف عنہ اللہم ادخلہ الجنۃ الفردوس واعوذ من عذاب. یہ روئی جاندہ ہے. وہ تو آواز آندی ہے قرآن دیا کاریا تو رو کے اپنے بڑھے پیو واسطے دعا کر دیتی ہے، میں تیرے باپ دی قبر دی نار نو آج تو بعد گلزار بنا چھڑے. اور حدیث بھی ہے نا سنن ابن ماجہ دے اندر ہے کہ جدو بچہ ربنا اغفر لی ولی والدی اپنے باپ واسطے بخشش مانگدا ہے، بیٹا دعا کردا ہے، اللہ او دے باپ دا ماں باپ دا درجہ جنت چ بلند کر دے. وہ فرشتیاں نو پوچھدا ہے یار میرا درجہ کیوں بلند کر رہے ہو جنت چ؟ وہ درجہ کڈا کما بین السماء والارض، جنہ زمین اسمان دے درمیان خلا ہے، جنہ خلا ہے نا ایڈا جنت دا ایک درجہ ہے، کما بین السماء والارض. وہ فرشتے نو پوچھدا بھی میرا درجہ تو ہی جنت چ بلند. وہ گواندے نے اج تیرے بیٹے نے تیرے واسطے بخشش دی دعا کی تھی. کتنی بڑی بات ہے، بولیے. یہ کوئی چھوٹا عمل تے نہیں بچیاں نو دین پڑھانا. بچیاں نو دین پڑھاؤ اگر چاہتے ہو مرن تو بعد قیامت تک ثواب دا ٹی سی ایس جاری اور ساری رہے قبر چ. ٹی سی ایس سمجھتے ہو نا؟ بولتے چھڑو کی ہویا جائے تو یہ زمینے ویندے ہو میرے حال جی میں پہلی دفعہ تھوانو آواز کرنا پہ. مسئلہ ہے وے کہ ثواب دا ٹی سی ایس جاری اور ساری ہوندہ ہے. مرن تو بعد قبر چ انسان جاندہ ہے. اس واسطے منو ایک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو ہریرہ وہ شخصیت ہے جنہیں 7 ہجری چ اسلام قبول کیتا ہے تے 11 ہجری تے شروع دے اندر نبی علیہ السلام دنیا تو چلے گئے. 3 سال 2 مہینے حضرت ابو ہریرہ نے پیغمبر دا قرب حاصل کیتا ہے تے 5374 حدیثہ ابو ہریرہ نے زبانی یاد کی تھی. پوری زندگی نبی علیہ السلام دے نار رہے. تے ایک دن آندے نے اللہ رسول منو کہ بات دی نصیحت کر دے ہو. آپ نے فرمایا ابو ہریرہ قرآن پڑھیا کر، قرآن پڑھایا کر، قرآن سکھیا کر، قرآن سکھایا کر. اللہ دے رسول میں قرآن پڑھاں گا، پڑھاواں گا، سکھاں گا، سکھاواں گا تے منو کی ملے گا؟ فرمایا قرآن پڑھدا پڑھاندا ابو ہریرہ دنیا تو مر جائے گا نا، بلا ناگا تیری قبر تے 70,000 فرشتہ تیری بخشش دی دعا کرے گا. بلا ناگا 70,000 فرشتہ تیری بخشش دی دعا کرے گا. یہ کوئی چھوٹا عمل نہیں. مسند ابی ہریرہ دی روایت حسن درجے دی. ہن میں ایک حدیث اور لگا سنان، یہ بھی شان قرآن دے حوالے نہ حافظ قرآن. فتاوی دین الخالص جلد نمبر جیڑی ہے نا وہ 6 مولانا امین پشاوری رحمہ حافظہ اللہ انہوں نے حدیث آندی فتاوی الدین الخالص دی جلد نمبر 6 بھئی ایسے وجود جنہاں نو مرن تو بعد قیامت تک انہاں دے وجود نو قبر دی مٹی نہیں کھائے گی. انہاں دے اندر انبیاء دے وجود نے، پہلا نمبر شہداء دے وجود نے. وَالسلام ماشاءاللہ شیخ الحدیث و تفسیر استاد العلماء حضرت مولانا حافظ امین محمدی صاحب حافظہ اللہ تشریف لائے نے.
انہوں نے کیا کہ مرن تو بعد انبیاء دے وجود نے، شہداء دے وجود نے، اور اس تو بعد اولیاء دے وجود نے، صحابہ دے وجود نے. انہاں دے اندر ایک وجود ہے قرآن دا قاری تے حافظ. جدو دنیا تو یہ فوت ہوندا ہے نا، وَأَوْحَا إِلَى الْأَرْضِ لَا تَأْكُلِي لَحْمَهُ، اللہ زمین وال وحی کر دینے، اے زمین تیرے اندر میرے قرآن دا قاری اور حافظ آ رہا ہے، دا گوشت نہ کھائیں. زمین زبان حال چو بول کے آندی اللہ میں کیویں کھا سکنی ہے، دے سینے تے تیرا قرآن ہے. جدے سینے قرآن ہوئے انہوں قبر دی مٹی نہیں کھاندی، او دا وجود قیامت تک قبر دے اندر اس طرح ہی نہیں دے. میں تھوڑا ایک پنڈ دا واقعہ سنانا، بالکل سچا ترین واقعہ ہے. میں خود گیا اس پنڈ، ایک قبر پٹی انہوں نے پٹ دے سن پہ قبر بنا رہے سن، نالو دیوار ڈگی تے بالکل چٹا سفید کفن تے خوشبو بڑی آئی اس قبر چو، پورے قبرستان چ خوشبو پھیل گئی. انہاں کیا پتہ کرو بھی یہ کدی قبر ہے. پتہ کیتا گیا، پتہ لگ گیا جی فلاں گھر دا بابا سی فوت ہویا. بابے دی بیوی زندہ سی، ماں جیڑی سی. انہوں پوچھیا ماں جی وہ تھوڑے خاون دی قبر ہے، اس طرح نالو دیوار ڈگی ہے، قبر بنا دیا وچوں خوشبو بڑی آئی، تو دا کوئی عمل تے دسو کی عمل سی. وہ ماں ہی کہنے لگے ہور عمل دا تے مینوں پتہ کوئی نہیں، ایک عمل او دا بڑا سی، قرآن نہیں سی پڑھیا ہو تے سارا دن قرآن اگے رکھ کے نا نماز تو بعد صبح فجر تو بعد اتنے انگل پھیری جاندہ ہی چاہتا ہی اے وی حق ہے، اے وی حق ہے، اے وی سچ ہے، اے وی پاک ہے. بس یہ نہیں گالی کہی جاندہ سی کہ اے وی حق ہے، اللہ تو جاننا ہے مینوں قرآن نہیں پڑھنا ہوندا، اللہ تو جاننا ہے میری عمر وڈیری ہو گئی ہے، میں ہن پڑھ نہیں سکتا، کون ذہن ہے جو بھی ہے. لیکن میں یہ کہہ رہا کہ اللہ اے وی تو سچ کیا ہے، اے وی تو سچ کیا ہے، اے وی تو پاک کیا ہے. اللہ دے اندر کوئی شک نہیں، تیری کلام پر حق ہے، قرآن سچ ہے. ساری گلاں انگل پھیری جاندہ ہے، گلاں کری جاندہ ہے. ویکھو جیڑا بندہ قرآن دیاں لینا تے حرفاں تے انگر پھیر کے آکھے کہ اللہ اے وی سچ ہے، حق ہے، تے او دی قبر چو انی خوشبو ہوندی ہے. یارو جڑا قرآن حفظ کر جائے، قرآن دا حافظ بن جائے، قرآن دا عالم بن جائے. ساڑھے معاشرے دے اندر نا یہ بہت وڈا علمی ہے. کہی ہے بچیاں نو حافظ بناؤ، آندھے چھڑو جی حافظ بنا کے مولوی بنا کے بچہ بھکا مارنا ہے. آندھے نہیں، بول دے نہیں. اپنی ایمانداری نہ دسو کدی کو مولوی بھکا مردہ ویکھیا ہے؟ یہ مولوی جدوں مرے گا اوور لوڈ ہو کے مرے گا. ہن تے مسئول چونکہ ضلع ٹیکسی ہے، بندہ مرن دی دیر ہے نال ہی کول، پھر تیجا، پھر 10واں، پھر 40 ان تک مولوی مسلح بھی آ کے آندا یا اللہ اور بھی کو مر جائے. جتھے مرے نا اتھے مولوی نہیں دے کوئی نہیں. میں اکتالی بھی ڈوگرا والا عارف والے دے کولے اس پنڈ جلسے دے گیا. وہ بندے کہن جی وہ بریلویاں دا مولوی کل دا جواب دے گیا. میں کیوں؟ یہ تو خدمت بڑی کرتے نے. چلو کوئی بھابیاں دا سمجھ آؤندی ہے بھی یہ خوشک لوگ نے، یہ آندے جڑے مولوی نو پیسے دینے نے وہ مسجد تے لا چھڑو. انہاں نو کی ہویا؟ انہاں کیا جی وہ چول بھی دیندے سن، کنک بھی دیندے سن، دودھ بھی دیندے سن، تے انہوں تنخواہ بھی ٹھیک ٹھاک سی. پھر میں گیا کیوں؟ انہوں نے کہا یار 6 مہینے ہو گئے تھوڑے پنڈ چ بندہ کو نہیں مریا. یہ جڑا بندہ مرن والا مسئلہ ہے نا یہ تو ساڈا اوور ٹائم ہوندا ہے. انہوں نے کہا جی پھر اتنے بابے آئے نے ساڈے کو مار لو کسی نو. مسئلہ یہ کہ جڑا قرآن دا قاری ہے، قرآن دا حافظ ہے، قرآن پڑھن والا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بندہ نماز پڑھتا ہے وہ نماز چ منگتا ہے، ایک دعا کرتا ہے وہ دعا چ منگتا ہے. ایک بندہ قرآن ہی پڑھی جا رہا منگتا نہیں. ہن جڑا دعا کر رہا وہ منگ رہا اللہ نے دینا ہے، جڑا نماز پڑھتا ہے نفل پڑھتا ہے انہیں نفلہ ہی منگنا ہے اللہ نے دینا ہے. قرآن پڑھن والا قرآن پڑھی جا رہا ہے منگتا نہیں، اللہ انہوں بغیر منگن تو ہی عطا کری جا رہے ہیں. کتنی بڑی عظمت ہے. اور ایک قرآن دنیا دی واحد کتاب ہے. جس طرح انسان دا وجود اللہ نے مٹی جو بنایا نا، تیری خوراک بھی اللہ نے مٹی جو بنائی.
وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُوا شَيُوخًا هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا۔ ایک اور مقام ہے یا ایوہ الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ ایک اور مقام ہے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ ماں دے شکم دے اندر اللہ نے تیری سونی شکل بنائی، یہ تو بنائی ہے خلقت بیدیہ، اللہ نے پوری کائنات نو بنایا۔ کون کون کہا گئے تو جدو تیری میری واری آئی خلقت بیدیہ تینوں قدرت دے ہتھانا گن گن کے بنایا ہے۔ بنان والا کون ہے؟ پھر ماں دے شکم جو 360 جوڑ جوڑے تو تیری ماں نو خراک بھی نہیں آیا۔ اللہ نے اکھاں بھی لائیاں ماں دے شکم دے اندر، کان بھی 2 لائے، بول دے نہیں جیسے 2 کان نے بولو دے صحیح، کان 2 نے اکھاں 2 نے ہاتھ 2 نے پیر بھی تے سر بھی ایک ہی ہے، بول دے نہیں ہر چیز ڈبل ہے، سر ایک کے۔ سر کیوں ایک کے؟ تیرا سر بھی ایک کے، جکان واسطے میرا در بھی ایک کے۔ ایک سر ایک در تے جھکدا سونا لگدا ہے، ایک سر در در تے جھکدا سونا نہیں لگدا۔ دنیا چ ایک نماز ایسی بھی ہے جدے اندر رکوع تے سجدہ نہیں، وہ کیڑی ہے؟ جنازہ۔ کیوں نہیں رکوع کر دے کہ میت ہے؟ میت نبی دی ہوئے، صحابی دی ہوئے، میت حضرت علی حجویری دی ہوئے، پیر عبدالقادر جیلانی دی ہوئے، سلطان باہو دی ہوئے، بلے شاہ دی ہوئے، بابے فرید دی ہوئے، اور جدو میت 4 فٹ تاں ہے ادھو رکوع سجدہ نہیں، تو جدو 4 فٹ تھا ہے پھر رکوع تے سجدہ کیوں ہے؟ بولیے۔ تو اس واسطے اللہ نے ماں دے شکم دے اندر تیری سونی شکل بنائی۔ کنے؟ ماں دے پیٹ دی پیکنگ کو پہنیرے نے کیویں جوڑ پہ جوڑ دے سونے بندیا تیرے نے، کاریگر کیویں گوشت ہڈیاں جوڑ دائے بند کمرے دے وچ مٹیریل لوڑ دائے پیشا مار خچاتی ویخ اوقات اپنی 9 مہینے والی لمبی رات اپنی پانی دا ایک قطرہ بس گل سمجھائی ہے ساری دنیا اللہ پاک بنائی ہے مرگی دے وچ آنڈا نہ روشن دان اس دا روزی پہ دیندہ ایک نگران اس دا کیتی ڈائی فٹ تے رکھیا سچائے باہر نکلے چوں چوں کردہ بچائے بلی نو ویخ کے ماول پجدہ نسدائے آگیا دشمن مانو دس دائے
سجن دشمن دی انہوں کنے گل سمجھائی ہے ساری دنیا اللہ پاک بنائی ہے اور رب العالمین ہے جنہیں تیرا میرا وجود مٹی جو بنایا ہے تے خوراک بھی فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا سَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَإِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا یہ ترجمہ نا بابا عیسیٰ صاحب نے کیتا ہے ہاں دینے سبحان شانہ تیریاں کتے کاٹھے سی انہی بیریاں خربوزیاں دیاں ٹیریاں گنے نال گنڈیریاں کدرے ہدوانے نی لال سو سبحانہو سبحانہو کتے سبزیاں ترکاریاں دعائی نے بوٹی ساریاں یہ تیریاں نے گلکاریاں باغی نے پھل کے آریاں کوئی سرخ رو کوئی زرد رو سبحانہو سبحانہو کتے گائیاں میاں کر دیاں دودھاں دے پانڈے پر دیاں وچ 12 ہرنیاں چر دیاں کئی جم دیاں کئی مر دیاں اور ڈنگر ہزاراں سو بسو سبحانہو سبحانہو کتے مورا پہلا پائیاں نے کتے بلبلا چہکائیاں نے کوئلہ کو کارا لائیاں نے سب گاون تینو سائیاں نے کتے کگی آکھے ہو بہو سبحانہو سبحانہو کتے کنک چھولے کھاننو کتے امب نالے جامنو کتے انگور من پر چاننو ریشمی کپاہن ڈاننو کس کس تو ہوا سرخرو سبحانہو سبحانہو کتے سب تھی بہتر آدمی کل خلق کر دی خادمی کتے جولوے کتے کولوے کتے بچیا کو کھو کے چولوے تیرے اگے سکدئی کون کو بولو بول دیئے مجھ کٹے نو چھڑیا تھلے انہیں 2 منہ مارے انہیں پورا دودھ کدے واسے لیا کٹے واسے تاں ویکھیا وانا پر گیا کٹے نو منہ تو پھڑ کے کھچے ہے جا کے مجھ جگہ بند دیتا ہے مجھ انہوں چوم دیئے چڑھ دیئے نالیاں دیئے پتر چوب کر ساڑھے نہ ایویں ہونی ہے آپ برتن پھڑیا تھلے بہ گیا ہے انہیں آنے پر تاکہ ویکھیا میرا کالا دے میرے کے بجا پیچھے چٹا کون بہ گیا انہیں تھن پھڑیا ماری تار سی دی وہ تو آواز آئی تھوڑے ماں پترہ نہ ہوئی زیادتی ہے پر پوشل بھی نہیں ہلانی لات بھی نہیں ہلانی حوانہ توڑ لگے آواز آئی میری ربوبیت پھر ویخنا حوانہ دودھ نہ پھول لے یہ پریشر بھی بڑا ہے تھلے میں 4 بوتلہ فٹ کی تھی انہاں بوتلہ نہ منہ بھی ٹھائیں تھلے میں ٹکن بھی کو نہیں لایا پر میری ربوبیت ویخ میں کدی ایک قطرہ بھی زمین تے ڈگن نہیں دیتا تے ہن جنہیں تار سارے بندے نہیں کر سکتے جنہوں تجربہ ہے وہ نہیں کرنا تار کڈن لگا ہے اتو نقشہ پھر فٹے جو مکی نے کیمرہ نہیں لایا اتو بھی من بین فرسم ودم لبنن خالصن سائغل للشاربین ایک پاسے گوبر دی نالی ہے پیشاب دی نالی وچ خون دی نالیاں درمیان چ دودھ دی نالی اللہ نے میری ربوبیت ویکھ میں کدی دودھ چ گوبر مکس نہیں ہون دیتا کدی خون دی چھٹ مکس نہیں ہون دیتی کدی میں پیشاب دی چھٹ مکس نہیں ہون دیتی لبنن خالصن اوہ خالص میں دینا تے سبیلہ غیر اللہ دینا دیا لانڈے ہیں خالص دودھ میں دینا تے کھیرا غیر اللہ دینا دیا پکا کے ونڈنڈے ہیں لبنن خالصن خالص ہوئیے جڑا مجھ دے تھوڑا چو ڈریکٹ نکلے ہے یہ دے اندر مسجدیاں ٹوٹیاں دا پانی پا خالص نہیں حافظ آبادیاں نہرہ دا پا خالص یہ دے اندر نلکے دا پا پھر بھی خالص نہیں ڈیو مرینڈا پا پھر بھی یہ دے اندر زمزم دا پانی پا دے پھر بھی خالص نہیں دودھ اوہی خالص ہے جڑا مجھ دے تھنا چو ڈریکٹ نکلے ہے تے دین اوہی خالص ہے جڑا محمد دی زبان نبوت چو ڈریکٹ نکلے ہے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر مسلک حق اہل
مہمان حضرت مولانا حافظ محمد یوسف پسروری صاحب پٹھیاں دے وچ دودھ مشیناں لگیاں نے کالے تھنا وچ ویکھو تاراں بگیاں نے دودھ وچ دہی تے دہی وچ تھندا اے مر جانا ہی مالک زندہ اے ٹڈاں دے وچ پانڈے رکھے ہوئے نے مرگی دے وچ آنڈے رکھے ہوئے نے کتے بندا پیا بندہ کتے بندا پیا پرندہ اے مر جانا ہی مالک زندہ اے آنڈا ویکھیا جے نا آنڈے چ کنیاں چیزاں ہوندیاں نے دو آنڈا لوڑ ہوندا ہے لائی دا ہلیا لائے پھر اتے لدیا پھر ہلیا شاپر چ پا کے ہلیا آواز آتی ہے میری قدرت ویخ اینا انڈا ہلاندا رہا ہے ہلدا رہا ہے میں دی سفیدی تے زردی نو آپس مکس نہیں ہون دیتا تے جے آنڈے دی سفیدی زردی مکس ہو جائے انہوں کتے سوڑ دے ہو آدھے ہو نا آنڈا گندہ ہے گندہ آنڈا ہوئے تو کتے سوڑ دے ہو گندی نالی چ گندی روڑی تے گندی ٹوکری چ اتو آواز آتی ہے توحید دی سفیدی چ شرک دی زردی مکس کر کے نہ آئی نہیں تو تینوں بھی گندہ انڈا سمجھ کے جہنم دی ٹوکری چ وگا دیا گا تیرا وجود مٹی چو تے خوراک مٹی چو تے تیرے اندر ایک روح ہے جڑی بول دی ہے اگر روح نکل جائے تے اکھاں ویندیاں نہیں بولو دے صحیح ہونا کان سن دے نہیں واقعی نہیں نہ سن دے وہاں دے نہیں سن دے روح نکل جائے بہتا سن دے بابا وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور اللہ پاک فرماتے ہیں میرے محبوب کہہ دیو انا تے سجاکھا برابر نہیں اندھیرا تے روشنی برابر نہیں دھوپ تے چھاں برابر نہیں مردے تے زندے برابر نہیں بے شک اللہ جنہوں چاہے سنا دوے ہے میرے محبوب اگر تسی بھی قبرہ والے انہوں سنانا چاہو سنا سکتے کڈی سادہ جی گل انک لتسمع الموتى مردے نہیں جے سن دے ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير اللہ میرے تسیہ قبرہ والے پکار دے ہو تھوڑیاں پکارا سن دے اگر سن لین تے قیامت تک جواب دے سکتے نہیں تا جڑا تو ہی شرک کر دے ہو نا پہ بابیاں دیا قبرہ تے عرس کرا رہے ہو میلے کرا رہے ہو قبرہ نو گسل دے رہے ہو طواف کر رہے ہو قیامت رب نے نہ بابیاں نو پوچھ رہا تو ہاں آکھیا سی یہ کام کرے آجے تے قرآن دا یکفرون بشرککم تھوڑے شرک تو بابیاں انکار کر دینا تے جدو بابے نہ منے پھر فرشتیاں نے او مار مار کے انہاں دا چھاپا لانا ہے نا بول دے پھر انہاں کہنا بھابی سچا ہی آندے تے ہونی مان جو ہمیں سچا آندے روح جڑی ہے انسان دے جسم چوہے کتھو آئی ہے آسمان تو وجود مٹی چو خوراک مٹی چو روح آسمان تو تے روح دی غذا موسیقی نہیں روح دی غذا ڈورے مائیے نہیں روح دی غذا رب دا قرآن ہے اللہ نے قرآن بھی آسمان تو ہی اتارے ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ اے قرآن اسی اتارے ہے کتھو آسمان تو نازل کرن والا رب العالمین ہے لے کے اون والا روح الامین ہے جدے تے آیا وہ رحمت للعالمین ہے جنہ بستیاں چاہیا وہ بستی ہدل للعالمین ہے تے جدے سینے تے آیا ہے وہ پوری کائنات واسطے رحمت للعالمین قرآن جڑا ذکر للعالمین سبحان اللہ قرآن نو جڑے پڑھن پڑھان والے خیرکم من تعلم القرآن وعلم قرآن دے پڑھن پڑھان والے دوویں خیر نے خیر دا معنی کی ہوندہ ہے بہتر قرآن بذات خود بھی خیر ہے اما بعد
فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیغمبر دی حدیث بھی خیر ہے، قرآن بھی خیر ہے. جس رات چاہیا نا وہ رات راتاں جو خیر ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. آئیے ذرا غور کیجئے، رات بھی خیر ہے، رات بھی خیر ہے. جس امت واسطے ہے امت بھی خیر ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف. جس زمانے چاہے اس زمانہ زمانے جو خیر ہے. خیر القرون کرنی تے جڑے قرآن دے لڑ لگ گئے وہ بھی خیر ہی بن گئے. سبحان اللہ. ہے ابو بکر قرآن دی لڑی چ پروئے گئے صدیق بن گئے. ہے عمر قرآن دی لڑی چ پروئے گئے فاروق بن گئے. ہے عثمان قرآن دی لڑی چ پروئے گئے ذوالنورین بن گئے. ہے علی قرآن نہ لگے حیدر کرار بن گئے. وہ لوگوں ہے ابو ہریرہ قرآن نہ ملے حافظ الحدیث بن گئے. ہے عبیدہ ابن جراح قرآن نہ ملے امین الامت دا لقب پا گئے. ہے خالد بن ولید نے جدو قرآن نہ ملے سیف من سیوف اللہ دی ڈگری پا گئے. ہے امیر حمزہ قرآن نہ ملے سید الشہداء دا لقب پا گئے. لوگوں ہے ابشے دا کالا بلال قرآن نہ ملے محسن مصطفیٰ بن گیا ہے. ادو جڑے قرآن حدیث نہ ملے وہ صحابی سن صحابی بن گئے. جنہ اج قرآن حدیث پڑھایا ہے قرآن حدیث سنایا ہے اے اج وہابی بن گئے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. ساڑھے مدارس چو قرآن حدیث پڑھایا جاندہ ہے، حدیث پڑھائی جاندی ہے. دوجے مدارس چو 6 سال فقہ پڑھائی جاندی، آخری سال دورہ ہوندہ ہے حدیث کا. ہاں جی ماشاءاللہ ایتھے بھی انتظام ہے جی پڑھن پڑھان دا ماشاءاللہ. ترجمہ قرآن پڑھ کے 11 لڑکیاں فارغ ہوئی ہیں. اپنیاں بچیاں نو پڑھاؤ یار. ایک مرد پڑھے ایک فرد پڑھے، ایک خاتون پڑھے ایک خاندان پڑھے. وہ ساڑی بچی ساڑی پہن جس گھر چگے جائے گی نا وہ دی وجہ تو کو کنے گھر نے جڑے سورن گے، کنے خاندان سورن گے ایک بچی دے پڑھن دی وجہ تو نبی علیہ السلام نے بھی فرمایا نا جڑا بندہ اپنی 3 بیٹیاں نو دو نو تعلیم دیندہ ہے، قرآن حدیث دی تعلیم نہ راستہ کردہ ہے، قرآن حدیث دے زیور نہ مزین کردہ ہے، پھر وہ دی شادی کردہ ہے. میں تے وہ جنت چیوے ہوا کہ چیوے 2 انگلہ نے. اینا 2 انگلہ کوئی فرق نہیں. جنہ اپنی 3 بچیاں دی 2 بچیاں دی تربیت کردہ ہے. ایک بچی ہے پھر بھی انہوں پڑھاندہ ہے وہ انشاءاللہ جنت میرے نال ہوئے گا. اور بچیاں قیامت دے دن ستر من النار جہنم دی آگ دے اگے وار بن جان گی. اس واسطے نہ بچیاں نو ضائع مت کیجئے. اپنے بچیاں نو دین پڑھائیے، بچیاں نو دین پڑھائیے. انشاءاللہ مرن تو بعد بہت بڑا صدقہ جاری ہے. نبی علیہ حضرت حافظ عبد المنان وزیر آبادی رحمت اللہ علیہ اکھا تو نبی نے سننا تے محدث پنجاب بنے نے. انہاں دے شاگرد مولانا اسماعیل سلفی، حافظ محمد گوندلوی رحمہم اللہ، کتنے کتنے اکابر شیوخ جڑے انہاں دے شاگرد سن. میرے بھائیو باپ دنیا تو فوت ہویا ہے، خواب چ باپ ملیا پتر عبد المنان دنیا قرآن تو پڑھنا جنت درجے میرے بدن ڈے نے. ایتھے آن کے پہچانا دجے پتر بھی نبینے ہوندے انہوں نے بھی قرآن دے حافظ ہی بنا چھڑدا. یہ کوئی چھوٹی گل نہیں. حضرت عبداللہ بن عباس قید رضی اللہ تعالی آدھے نے عمر 6 سال ہے تے دل کردہ نبی دی نماز تہجد ویکھا. تو عمر کنی ہے 6 سال. تے شوق ویکھو کڈا وڈا ہے، شوق ویکھو نا کڈا وڈا ہے. عمر 6 سال ہے تے آدھے نے نبی علیہ السلام تہجد دی نماز گھر پڑھ دے سن. ادھر میرے حل ویکھو میرا نا کوئی گھر میں جا نہیں ہے سکتا. آدھے نے اسے دوران ہی نا میری سکی خالہ حضرت میمونہ نبی دے نکاح چ آ گئی ہے. میں کہا اللہ رسول جدو خالہ جی دے گھر تھوڑی واری ہوئے نا خالہ اپنی نو میں کہا جو اللہ رسول دی تھوڑے گھر میں نو ضرور دسیا جی. آدھے نے واری آ گئی میری خالہ دی، میں بھی چلا گیا. چھوٹی جی عمر. آدھا جا کے لیٹ گیا. اللہ رسول آئے لیٹے رات نو اٹھے پانی پایا
مسواک کی تھی 2 نفل نہیں تھے آدھے میں آپ دا رکوع سجود ویندا رہا قیام ویندا رہا پھر آپ 2 نفل پڑھ کے لیٹ گئے پھر دوبارہ اٹھے پھر وہ بھی لوٹے پانی پایا پھر آپ نے وضو کی تھا پھر نفل نہیں تھا آدھے میں بھی وضو کر کے نا آپ نے کھبے پاسے کھلو گیا آپ نہیں تو کنوں پڑھ کے نا منو بیک سائڈ تو اپنے سجے پاسے کی تھا آدھے نے 2 نفل میں اللہ دے رسول نہ کھلو کے پڑھے زندگی چینا مزہ نہیں آیا جنہ محبوب نہ کھلو کے 2 نفل پڑھن گا آدھے جو سلام پھیرا فرمان لگے عبداللہ جدو امام کلا ہوئے نا تو مقتدی بھی کلا ہوئے امام تے سجے پاسے کھلوئی دے پوری زندگی پیغمبر دی حدیث نہیں پلی تے آدھے وہ جڑا لوٹا سی نا پانی والا جڑا بار بار بھرنا پئی آدھے میں وہ لوٹا بھر کے نا پانی دا اوتھے رکھ دیتا اللہ رسول پھر تیسری دفعہ اٹھے نا تو ویکھیا لوٹا بھریا ہے فرمایا میمونہ لوٹا تو بھریا اللہ رسول نہیں جو بچے نے بھریا ہوئے گا بس وہ لوٹا ہی کام کر گئے کیوں جی استاد اللہم علمہ الکتاب وفقہہ فی الدین اللہ میرے عبداللہ نو قرآن دا علم دے دے دین دی سمجھ دے دے میرے پیغمبر نے دعا کی تھی اللہ نے 12 سال دی عمر چ مفسر قرآن بنا دیتا ہے سبحان اللہ اور علم دی قدر ویکھو پھر کنی ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہوں نے اپنا مشیر خاص بنا لیا تے حضرت خالد بن ولید جیسے اکابر صحابہ کہنے لگے عمر ہے کی کیتا جے چھوٹے جے بچے نو ایڈا وڈا عہدہ دے چھڑیا جے مشیر خاص دا بڑا وڈا عہدہ ہوتا ہے یہ کی کیتا جے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے جنو اعتراض ہے آجو مسجد نبوی چ بھائی سارے صحابہ جمع ہوئے فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورعیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہو کان توابا آئیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس سورت دی تفسیر بیان کرو بھائی کوئی کچھ کرے کوئی کچھ کرے بڑے بڑے اکابر صحابہ انتے کیا عبداللہ بھی تو بیان کر تو حضرت عبداللہ بن عباس نے 2 لفظہ جی تفسیر بیان کی تھی فرمایا عمر جی یہ سورت دی تفسیر اس تو وڈی ہے ہی کو نہیں یہ سورت میرے محمد دی موت دا سنیا لے کے آئی ہن جڑے صحابہ گلا کردے نو وچ اٹھ پہ کہنے لگے جی یہی اپنے الفاظ واپس لینے ہیں جنہ گلا کی تھی تے نال ساڈی ایک شرط ہے اس مسجد کے اندر قرآن دی تفسیر پڑھان واسطے عبداللہ بن عباس نو مقرر کیتا جائے ای سفید داریاں والے یہ دیکھو قرآن دی تفسیر پڑھا گے یہ کنے عظمت دیتی ہے قرآن نے اپنے بچیاں نو قرآن پڑھاؤ یار مرن تو بعد تفسیر کبیر چ امام رازی رحمہ اللہ نے حسن درجے دی ایک روایت آندی حضرت عیسیٰ علیہ السلام قبرستان چو گزرے نے دیکھا ہے قبر چو آگے شولے مار رہی اللہ میری آنکھ نے آج تک کہ دی آنکھ نہیں ویکھی فرمایا واپس آؤ گے پھر دسا واپسی ہے قبر دی نار گلزار بن گئی ہے اللہ جاندیاں نار آوندیاں گلزار یہ کی گل فرمایا میں نار کیوں بنائیے یہ نہیں دسنا گلزار کیوں بنائیے یہ دسنا یہ دے مرن تو بعد بچہ پیدا ہویا ہے آج اس بچے نے پہلے دن بسم اللہ پڑھی یہ دے بچے نے بسم اللہ پڑھی انہوں عرش برین دے اتے جلال آ گیا یہ دے بچے دے بسم اللہ پڑھن دی وجہ تو میں دی قبر دی نار نو گلزار بنا چھڑے بچہ بسم اللہ پڑھے تو پہ دی قبر ٹھنڈی ہو جائے اور میرے بھائیوں بچہ حافظ قرآن بن جائے بولو نا پھر کتنی بڑی عظمت ملے گی ماں باپ نو کدی سوچے اسی بچے جم دے باچ نے پہلو چال کھوکے دے چھاڑ ہونے اوتھے کے ورکشاپ تے چھاڑ ہونے پتر کام سیکھ لے اس بچے دا گرے ہاتھ ہونا ہے تھوڑا گرے بان ہونا ہے گالی یاد رکھو یہ بچے ہی نے جنہ دے وچوں امام بخاری پیدا ہوئے نے یہ بچے ہی نے جنہ چو امام مسلم پیدا ہوئے نے یہ بچے ہی نے جنہ وچوں امام ابو داؤد پیدا ہوئے نے یارو جنیاں ماما نے نا امام ربیع رحمت اللہ علیہ مدینے دے امام نے بہت بڑے دینا دی مانو انہ دا باپ عبد الرحمن 30,000 درم دے کے گیا ہے تیرے گھر دا خرچہ ہے بعد امام ربیع پیدا ہوئے ماں نے وہ 30,000 درم لا کے اپنے بچے نو بہت بڑا حدیث دا محدث بنا دیتا ہے ان جدو خامد بارو آیا بچہ جوان ہو گیا بیوی نو کہنے لگے بھی اللہ علیہ حساب لے آ جڑا 30,000 درم دیتے انہیں کہا فجر دی نماز پڑھ کے آؤ پھر دیا گا فجر دی نماز پڑھنے واسطے گئے امام صاحب جماعت کرائی باج مسلح تے بیٹھے ممبر رسول تے درس دے رہے کہ بڑے بڑے لوگ پوری مسجد نبوی فول لے
امام صاحب درس حدیث دے رہے نے پینسلاں نال لکھ رہے نے نال دے پوچھتا ہے کون صاحب ہے انہیں کہا جی امام ربیعہ نے رحمت اللہ علیہ اے امام ربیعہ نے انہاں دا باپ عبد الرحمن وہ کہ باہر جہاد واسطے گیا 30,000 درہم اپنی بیوی نو دے گیا سی انہیں وہی 30,000 لا کے انہاں نو وقت دا محدث بنا دیتا ہے رون لگ پہ اکھاں چوں آنسو آگے گھر آیا بیوی کہنے لگی بھائیو میں تھانوں حساب تے دیا تیرا 30,000 درہم دے گئے کہنے لگا اللہ علیہ تیرے حساب دین دی لوڑ نہیں نبی دے ممبر تے مسلح کو لو حساب لے رہے جیڑیاں ماواں نیک ہون نا تے پھر بچے امام ربیعہ پیدا ہوندے نے ماواں نیک ہون بچے امام بخاری پیدا ہوندے نے مولانا ابراہیم میر سیال کوٹی رحمت اللہ علیہ حضرت پروفیسر ساجد میر صاحب دے دادا جان کارا شبان دے آخری ایام نے برے صغیر پاک و ہند ایڈا وڈا عالم کوئی نہیں سی کارا ماں جڑی ہے نا ویڑے چ بیٹھی ہے ماں جی میں حافظ لبنا ہے جنہیں تراویاں پڑھانیاں تے ماں رون لگ پئی ماں کہندی ہے پتر میرا دل کردا ہی تو مسلے تے کھلوندا تو قرآن سناندا میں پیچھے کھلو کے سن دی تے تو حافظ لبے گا ایڈا وڈا تو عالم ہے تیرے ورگا عالم کوئی نہیں تے تو حافظ دے پیچھے کھلو کے تراویاں پڑھے گا بس وہ ماں دے جڑے آنسو سننا مولانا ابراہیم میر سیال کوٹھی رحمت اللہ علیہ دے دل دے اتے نا گھر گھر گئے کہنے لگے ماں جی دعا کرو پہلے روزے پہلا پارا یاد کیتا ہے رات تراویح سنایا دوجے روزے دوجا پارا تیسرے روزے تیسرا پارا رمضان دے 30 روزے بھی مکمل ہو گئے قرآن دے 30 پارے بھی مکمل ہو گئے اجے آدھے بھابیاں جی ولی کو نہیں یہ تو وڈا ولی کون ہے جدو انہیں کتاب لکھی نا حیات مسیح تے شہادت القرآن 2 جلدہ تے او دی بار تقریر کنے لکھی پیر مہر علی شاہ گولڑا شریف والے انہوں نے لکھیا اس کتاب کہ آج تو بعد قیامت تک شہادت القرآن حیات مسیح تے اور کتاب نہ لکھی جائے تے مولانا ابراہیم میر سیال کوٹی دی کتاب ہی کافی ہے انہوں نے ملن واسطے گئے ویسے ہی ادھر گئے سر ملن واسطے گئے پیر مہر علی شاہ کہنے لگے اثر دی نماز تو ہاں پڑھانی ہے کہنے لگے جی انہوں نے جڑے پیر مہر علی شاہ دے مریدین سن وہ کہنے لگے بھابی یہ تے پیچھے ساڈی نہیں ہوندی پیر مہر علی شاہ نے سارے مریداں نو اکٹھا کیتا تے مولانا ابراہیم میر سیال کوٹھی نو کول بٹھا کے کہنے لگے اور تسی آندے ہوئے تے پیچھے ہوندی نہیں کوئی دنیا چ ایسا بندہ لیاؤ جنہیں 30 دن ہی قرآن حفظ کیتا یہ تو بڑا ولی کہڑا اور پھر مولانا ثناء اللہ امرسری رحمت اللہ علیہ جیسے کبھی گوا مولانا ابراہیم میر سیال کوٹھی رحمت اللہ علیہ نو پیر چ ناسور ہو گیا ناسور دا آپریشن صرف ہندو ڈاکٹر ایک کردا سی انڈیا دے اندر مولانا ثناء اللہ امرسری رحمت اللہ علیہ نے چٹھی لکھی گئے ہندو ڈاکٹر دے کولو ٹائم لیا سی لگا آپریشن کرو تو کلوروفارم ہوندی ہے بے ہوشی دے ٹیکے تو ہن نکلے نے انہیں لگا بے ہوش کرن مولانا فرمان کی لگا کرن ہے جی تھانوں بے ہوش لگا کرن میں آپریشن کرنا درد ہوئے گی تھانوں کہنے لگے ٹھہر جا جدوں دی نبی علیہ السلام دی حدیث پڑھی سون لگیا سورہ ملک پڑھ کے سو یہ بے ہوشی بھی نیند دی بہن ہے انہوں سورہ ملک پڑھ لیندے وہ ہندو ڈاکٹر سی انہیں کیا کہ 2-4 منتر ہون گے انتظار کیتا 2-3 منٹ آخر انہیں کلوروفارم سگا دیتی مولانا ابراہیم میر سیال کوٹی دی زبان بے ہوشی دے عالم دے اندر اس وقت تک چل دی نہیں جب تک سورہ ملک پوری نہیں ہو گئی اللہ اکبر تے آپریشن تو بعد مولانا ثناء اللہ امرسری رحمت اللہ علیہ اور ہندو ڈاکٹر نے کہا مولانا اگر مولوی صاحب آپریشن دے دوران فوت ہو جاندے نہ قیامت نو بھی قرآن پڑھ دے ہی اٹھنا سی یہ لوگ نے انہاں بچیاں نو قرآن دی تعلیم نہ آراستہ کیجئے اے مدارس اے مساجد اے قلعے نے اے ورکشاپاں نے انہاں مدرسیاں دے وچوں اسی پیدا ہوئے ہیں انہاں مدرسیاں دے وچوں ساڈے استاد العلماء حافظ امین صاحب پیدا ہوئے نے انہاں مدرسیاں چو شیخ الحدیث مولانا ناظم صاحب انہاں مدرسیاں چو شیخ ابو البرکات صاحب انہاں مدرسیاں چو حافظ عبد المنان نور پوری انہاں مدرسیاں دے وچوں سارے علماء پیدا ہوئے انہاں انشاءاللہ آگوں بھی ہونے لیکن او وقت ہون نہیں رہا کیونکہ مدارس سے تعداد کم ہو گئی جدو ہی پڑھنے سے ادو 1200 تعداد ہوندی جامعہ محمدیہ اس طرح جامعہ اسلامیہ ہوں جامعہ محمدیہ 200-250 بچہ ہے اس طرح لوگ دین تو پیچھے نبی علیہ السلام نے فرمایا نا عزت تخذ الفیء دیولا والامانت مغنما والزکاة مغرما وتعلم لغیر الدین
قرب قیامت دنیاوی تعلیم عام ہو جائے گی. ہن اینے انگلش میڈیم سکول کھل گئے نے, اونے ساڈے بچے نہیں جنہیں انگلش میڈیم سکول نے. کتاباں اینیاں نے, بھار بستے دا اینا ہوندا, بچے کو بستہ نہیں چکیا جاندہ. پیو نال بیچارہ بستہ چک کے نال کھڑدا, جدے کوئی علم چکیا نہیں جاندہ, پڑھنا کی ہے انہیں بول دے نہیں. تے ایک سلیٹی ہوندی, ایک دو ہاتھ ہوندی سی, ایک تختی ہوندی سی, بول دے نہیں ایک قیدہ ہوندا ہی کچی دا, ایویں ہی ہے وچ گاچی ہونی, بستے نو پوانٹلیاں دے دے سکولے ٹر جانے ہے بول دے رہی. ہن اینا وزن ہے, یقین کرو انیاں کتاباں نے. پھر اگے پہلی تو کم شروع ہوندا ہی, ہن جی اے کی اے پلے وے, اے نرسری ہے, اے پریپ ہے, یہ 3 کو سال تے ایتھے ہی لا چھڑدے نے. تے جنہیں سی اے ٹی قید آر اے ٹی رہن پڑھنا ہے, انہیں مرن تو بعد تیرا کفن ہی کٹنا ہے. دین پڑھائیے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. ایک قرآن شفا بھی ہے, ایک قرآن غذا بھی ہے, ایک قرآن دوا بھی ہے. اپنے بچیاں نو قرآن دی تعلیم نہ آراستہ کیجئے, قرآن دے زیور نہ مزین کیجئے. دنیا گزر جائے گی, اپنے بچیاں نو دین پڑھاؤ گے, مرن تو بعد جڑا بیٹا جوان تیری جنازہ پڑھائے گا, رو رو کے دعاواں کرے گا. ادھر ویکھ لے, اگلے دن میرے ایک ڈاکٹر صاحب MBBS ڈاکٹر فوت ہویا ہے, اگو بچہ بھی MBBS, تے پیو دی میت تے کھلو کے بچہ رو رہا ہے. تے پتہ کی آتا ہے, ابا جی دنیا دیا ڈگریاں دے کے ٹر چلے ہیں, جنازے دی دعا یاد ہی نہیں کرائی. دسو نا دنیا دی ڈگریاں کس کام آئی. اور ساڑی اکثریت دے اندر پڑھے لکھے لوگ جڑے نے نا, جنہیں MPhil MBBS بالکل یس نہیں جے ہوندیاں جنازے دیا دعا, عام بندیاں نو بھی نہیں ہوندیاں جنازے دیا دعاواں, عام بندیاں نو بھی نہیں ہوندیاں. ایویں سمجھو 100 دے وچوں 90% لوگ نے جڑے جنازے دیا دعاواں یاد نہیں کرتے. کئی مولویاں نو نہیں ہوندیاں. میں اگلے دن اتھے 37 چھوٹی اتھے جنازہ پڑھان گیا سائی وال دے کول, وہ پورا پنڈ میری تقریر سن کے حدیث ہویا. اللہ پاک نے بڑا کرم کیتا, وہ بریلویاں دی مسجد اہل حدیث دے قبضے چائی, بڑی بڑائی مسجد بھی لب گئی پورا پنڈ. اتھے میجر عالم صاحب انہاں دی بیوی فوت ہو گئی, انہاں نے فون کیتا جی تسی ہن سانو سیدھے راہ لا گئے, ہن ساڈا جنازہ بھی آن کے پڑھاؤ نا میری بیگم دا. میں چلا گیا, میں جانا چاہیے اگر لوگاں نے الحمدللہ توحید نو قبول کیتا ہے, میں چلا گیا. وہ معمول دے وچ انہاں دا کوئی پیر آ گیا, نال کو 2 مولوی رلے, وہ کہن جی پیر صاحب نے جنازہ پڑھانا ہے. پیر نے ایک پرنا اتھے سٹیا, ایک چٹی پگ بنی, فل ٹشن انہیں کڈیا, وہ میرے تو پہلو ہی بھائی اتھے کھلوتا, مسلح اگے ڈا کے نا تھلے, میں مسلح وچھا اتھے کھلوتا. وہ کہنے لگے جی یہ بھابی یہ ساڈی انہاں پیچھے نہیں ہوندی. میں کیا ہوں میں انہاں نو کیا بھی میری تھوڑے پیچھے نہیں ہوندی, اتھے ڈانگ چل جانی. میں جی جنازہ کنے پڑھانا ہے, جی پیر صاحب نے. میں پیر صاحب نو کہو کہ جنازے دیا دعاواں پہلو منو سنان تے بعد چے پڑھان, میں نہ مگر پڑھ لینا. پیر پھس گیا اتھے. پیر میرے لیوے ویکھے جو آفری مجھ کتابے حل ویندی ہے, پیر دی پھوک نکل گئی. بعد جو بریلوی مولوی جڑا بہتا پوئے ہویا سی نا, میں کہا بھی تو سنانا جنازے دی دعا, میجر صاحب دی بیوی فوت ہوئی ہے, تو جنازے دی دعا سنانا تے تو پھر پڑھا, میں تیرے مگر پڑھنا. وہ دی بھی پھوک نکل گئی. دوجا مولوی جڑا سی انہوں بھی میں کیا, میں پھر آکھیا ہن تینے میرے پیچھے کھلو کے تو ہی پڑھو, تے میں لگا پڑھان. میں پھر جنازہ پڑھایا. پھر بریلویہ نے کی کیا, انہوں نے کہا جی جنازہ آج تک ایویں دا نہیں پڑھیا, مرنا بھی اہل حدیث دا, جینا بھی اہل حدیث ہے. پھر ہویا کہ صبح مولوی نے فجر نے درس دیتا, جڑی اگلی گال انہوں نے کہا جنہ یوسف پسروری پیچھے کل جنازہ پڑھیا نا, انہوں نے نکاح ٹوٹ گئے. انہوں سویرے سویرے فون آ گیا جی, وہ مولوی نے سویرے درس چاہ کیا, سپیکر چلتا پیا. میں کہا مولوی نے جا کے پوچھ تو کتنے پڑھیا, تو ہی تو اتھے ہی پڑھیا سی, تو اور کتنے پڑھیا. اور میرے بھائیو میں دسنا یہ چاہنا کہ اے بچے قیمتی اساسہ نے, اینا بچیاں نو قرآن و حدیث دی تعلیم نہ راستہ کیجئے.
مدرسے ماشاءاللہ ساڈے کو موجود نے. میں اپنے حافظ امین صاحب دا ادارہ بڑا بہترین عالم چوک دے اندر موجود ہے. اپنے بچیاں نو داخل کراؤ, اوتھے قرآن حفظ بھی ہو رہے ہیں, درس نظامی مکمل پڑھایا جا رہا ہے, جامعہ اسلامی ہے, جامعہ محمدی ہے, بے شمار ادارے نے. تھوڑے حافظ آباد بھی ادارے ہیں ہے کہ نہیں ادارہ اتنے؟ میں ہر سال اتنے ہونا جو تقریب بخاری ہوں. تو میرے بھائیو میری یہی گزارش ہے تو احباب دے سامنے کہ انہاں بچیاں نو دین دی تعلیم نہ راستہ کیجئے, بچیاں نو دین پڑھائیے. انشاءاللہ جنہ فصلاں نو پانی نہ ملے, کھاد نہ پائیے, وہ فصلاں مک جاندیاں نے, تے جنہ نسلاں چ دین نہ ہوئے وہ نسلاں بھی مک جاندیاں نے. وآخر دعوانا الحمدللہ.